عامر کا ہمیشہ اپنی والدہ کی نصیحت ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا۔ سب گھر والے اس کی اسعادت سے بہت تنگ تھے۔ وہ گھر کی ساری جمع پونجی اپنے نشے کی بنیاد میں صرف کر دیتا۔ اس کا ایک ہی بھائی عمران تھا جو بہت محنتی تھا۔ عامر کے والد 3 سال پہلے وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد عمران نے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر گھر کا خرچ سنبھال لیا۔ وہ صبح سویرے کام کی تلاش میں گھر سے نکل جاتا اور شام کو واپس لوٹ آتا۔ لیکن عامر بری صحبت میں پڑ گیا اور اسے نشے کی لت پڑ گئی۔ اس کے گھر والوں نے اسے بہت سمجھایا لیکن اس کے کان پر جون تک نہ ریندی۔ اس کے دوست اسے اس کے گھر والوں کے خلاف بہت ورگلاتے اور وہ ان کی باتوں میں آ جاتا۔ ایک روز عامر نشہ کر کے رات کو گھر دیر سے پہنچا تو اپنی والدہ سے کھانا مانگا تو اس پر والدہ نے کہا، عامر بیٹا گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ یہ سن کر عامر غصے میں آ گیا کیونکہ اسے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی اور چلا چلا کر اپنی والدہ کو برا بھلا کہنے لگا۔ عمران نے اسے روکا مگر اس نے کسی ایک نہ سنی۔ عمران نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ اس کی والدہ یہ سب دیکھ کر بڑک بڑک کے رو رہی تھی۔ اگلی صبح ماں نے عامر سے کہا، پہلے کام کر، رقم لا، پھر گھر میں کھانا پکے گا۔ یہ سن کر عامر غصے میں آ گیا۔ وہ اپنی ماں کو دھکا دے کر وہاں سے باہر نکل گیا۔ جب وہ اپنے دوستوں کے پاس پہنچا تو اس کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے دوست اسے جھگڑا کرنے لگے اور اسے اتنا مارا کہ وہ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا۔ وہ گلی میں بے ہوش پڑا تھا۔ تب چچا کرم داد کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے عامر کو اس حالت میں پایا۔ وہ اسے ہسپتال لے گئے اور وہاں سے اس گھر میں اس کی ماں کو بتایا۔ وہ بہت پریشان ہوئی۔ جب عمران واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا اور بہت خوش لگ رہا تھا کیونکہ اس کی کسی فیکٹری میں نوکری لگ گئی تھی۔ اس کی والدہ بہت خوش ہوئیں۔ لیکن جب عمران کو عامر کی اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت پریشان ہوا۔ اب عامر کو اپنے برے رویے کا احساس ہو چکا تھا، سو اس کو اس کی سزا مل گئی تھی اور وہ اب بھی نکاہت محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنی والدہ سے اپنے برے رویے اور بری صحبت کی معافی مانگی تو اس کی والدہ نے اسے معاف کر دیا۔ کچھ دیر بعد عامر نے ایک سرکاری اسکول میں داخلہ لے لیا۔ اب عامر دل لگا کر پڑھائی کرنے لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے گھریلو حالات بھی اچھے ہو گئے۔